آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر ترسے حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب ترسے حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام دیکھنے والوں کو سرور مدنی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بزم نور میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آخری اور تیسرا حصہ ہم نے پہلے آپ کے سامنے دو اپنے نشریات کے حصے پیش کیے، اور ابھی آخری حصہ تیسرا حصہ پیش کر رہے ہیں، اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے مفتی محترم جناب ظہور احمد قادری صاحب۔ تو اب ہم ان سے عاشورہ کے 10ویں محرم کے حوالے سے تفصیلی بات کریں گے۔ جی مفتی صاحب، آپ نے ماشاءاللہ جو یوم عاشور کی اہمیت کے بارے میں بتایا اور اس سے متعلق تمام ایک تاریخ بتائی کہ کیا کیا ان دنوں میں معاملات ظہور پذیر ہوئے، تو یوم عاشور کا روزہ بھی رکھا جاتا ہے، تو اس کی بھی حوالے سے کچھ بتائیے کہ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ جی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو اس دوران آپ کے سامنے یہ معاملہ آیا کہ یہاں کے جو یہودی ہیں وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، یہودیوں سے زیادہ ہم حقدار ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد منائیں۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ 10 محرم کا روزہ رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں کی مخالفت کریں، 9-10 رکھیں یا 10-11 رکھیں، یعنی یہ 10 کا روزہ 10 کا نہ رکھیں۔ بالفرض کسی نے کسی وجہ سے صرف 10 کا بھی رکھ لیا، منع نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 9 کے ساتھ 10 ملا لیں یا 10 کے ساتھ 11 ملا لیں۔ حضور کا فرمان ہے کہ جب 2 رکھ لیں تو وہ ایک ملا لیں۔ جی، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اب ہم آخری حصے میں موجود ہیں، تو میں چاہوں گا کہ 10 محرم میں جو کچھ واقعات رونما ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک، وہ آپ ہمیں بتائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 جو نفوس تھے ان کے ساتھ آپ کربلا کے مارکے میں موجود تھے۔ آپ نے یہ مارکہ شروع ہونے سے پہلے ہی یزیدی فوج سے کئی مرتبہ خطاب فرمایا اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے عقل پہ پردے ڈال دیتا ہے پھر اسے حق کی باتیں سمجھ نہیں آتی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طرح سے انہیں یہ باتیں سمجھانے کی کوشش کی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 72 افراد ہیں، ان میں خواتین بھی موجود ہیں، ان میں بچے بھی موجود ہیں، اور کوئی ہتھیار کا بھی کوئی خاص معاملہ نہیں ہے، اور مقابلے میں جو یزیدی لشکر ہے وہ 20,000 سے زائد ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ارادے ان کے خطرناک تھے۔ کوئی لڑنے ظاہر ہے عورتوں اور بچوں کے ساتھ تو نہیں آتا، تو ہر طرح سے حضرت امام حسین نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ نہ مانے۔ پھر یہاں تک کہ یہ جنگ کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوا، ایک ایک کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو رفقا ہیں وہ شہید ہوتے گئے، یہاں تک کہ آپ پر پانی بند کر دیا گیا، پانی تک کوئی رسائی نہیں تھی۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے صاحبزادے علی اصغر تک کو ان بدبختوں نے شہید کر دیا۔ پھر ایک ایک کر کے جب سارے رفقا آپ کے شہید ہو گئے، پھر آخر میں آپ تنہا اس جنگ کے لیے نکلے اور پھر یزیدی لشکر کے ساتھ اپنی بڑی ہمت اور جوانمردی کے ساتھ مقابلہ کیا، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ کئی جو یزیدی تھے آپ نے انہیں جہنم واصل کیا، اور بعد میں یہ ہوا کہ آپ نے ابن سعد سے یہ کہا کہ آج جمعے کا دن ہے اور پورے دنیا میں مسلمان اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، مجھے بس اتنی سی مہلت دو کہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر لوں۔ چنانچہ آپ نے پورا جسم آپ کا زخموں سے بھرا، یہاں تک کہ روایت میں آیا کہ 72 سے زیادہ زخم آپ کے جسم پہ موجود تھے، پورا جسم چھلنی تھا۔ تو آپ نے تیمم فرمایا اور نماز شروع کر دی، اور جب آپ سجدے میں تشریف لے گئے، یہ آپ کی نماز کا اگرچہ پہلا سجدہ تھا لیکن یہ آپ کی زندگی کا آخری سجدہ ثابت ہوا، اور اسی دوران ایک روایت میں آیا کہ شمر نامی بدبخت لعین آگے بڑھا اور آپ کے سر مقدس پہ اس نے وار کیا اور آپ کے سر اقدس کو جسم سے جدا کر دیا، اور اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ شہید ہو گئے لیکن آپ کی شہادت قیامت تک کے لیے جو حق پرست ہیں، جو حق پر رہتے ہیں، ان کے لیے ایک عزم و استقلال کا نشان بن گیا، اور یزیدی اگرچہ زندہ رہے لیکن تا قیامت شرمندہ رہے۔ اور یہاں بزرگان دین یہ فرماتے ہیں، عجیب معاملہ ہے اس کربلا میں کہ جو پیاسے تھے وہ تو زندہ رہ گئے، اور جو پانی پی رہے تھے وہ ہمیشہ کے لیے مر گئے، ختم ہو گئے۔ بے شک بے شک۔ اب ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا، مولا کائنات مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت، اور حضور کے دونوں نواسے امام حسن اور امام حسین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور نے فرمایا کہ جنت کے جوان یہ لوگ ہوں گے، اس کے باوجود اس طرح سے شہادت دیکھنے سے کلیجہ کٹتا ہے، روح کانپتی ہے۔ تو اس طرح کی شہادت کیا معنی رکھتی کہ سر قلم کر دیا اور نیزے پہ لٹکا دیا؟ دیکھیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں ان کا کہنا یہ ہے، وہ اس شہادت کو اس طرح لیتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں جن کا مقام مرتبہ انتہائی بلند ہے، اور جو نواسہ رسول ہیں، جو عہدہ کرار کے شہزادے ہیں، اور اور بی بی فاطمہ کی نور نظر ہیں، جب یہ شہید ہو گئے اپنے رفقا کے ساتھ، یہ اپنے رفقا کو دوسرے لفظوں میں نہ بچا پائے، تو ان کی محبت، ان کی الفت ہمیں کیا بچائے گی؟ تو ایک گروہ ہے جو اس طرح لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جیسے ہی پیدا ہوئے آپ نے شہادت کی خبر دے دی تھی، یہاں تک کہ مدینہ کے بچے کا معلوم تھا یہ شہید ہوں گے، بی بی فاطمہ کو معلوم، حضرت علی کو معلوم، خود امام حسین کو یہ معلوم، لیکن ایک روایت ایسی نہیں ملتی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہو کہ یا اللہ یہ معاملہ ان سے رفع فرما، بی بی فاطمہ نے دعا کی ہو، حضرت علی نے دعا کی ہو، خود امام حسین چاہتے تو کیا کچھ نہ کر سکتے۔ اس میں معاملہ یہ ہے کہ یہ ان کا ایک امتحان تھا، یہ ایک ان کا امتحان تھا، اور شیوا یہ ہے کہ امتحان سے جو بہادر لوگ ہوتے ہیں وہ جی نہیں چراتے، وگرنہ ہمارا ایمان، ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان سے نہ کہتے، دل میں چاہتے، اللہ تعالیٰ آپ کی دلی مراد پوری فرماتا۔ اور مولا کائنات اور بی بی فاطمہ کا عالم کیا ہے، خود آپ شہزادہ رسول ہیں، آپ کا عالم کیا ہے۔ بات دراصل یہ تھی، امتحان کا معاملہ تھا کہ آپ جنگ کربلا میں جو تشریف لے گئے ہیں وہ اپنی جان بچانے نہیں گئے ہیں، آپ دین بچانے گئے ہیں۔ جب دین بچانے گئے ہیں تو پھر آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ سبحان اللہ۔
محترم ناظرین، یہ جو جنگ تھی، یہ لڑائی تھی، یہ شخصی لڑائی نہیں تھی۔ شخصی لڑائی اگر آپ کہتے ہیں تو پھر تو یزید جیت گیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ نظریات کی جنگ تھی، یہ حق و صداقت کی بلندی کی جنگ تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرخرو کیا۔ اور آج 10 محرم ہو یا اس کے علاوہ بھی قربانی کی جہاں بات آتی ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سب کے لبوں پر آ جاتا ہے۔ آج یزید کو کوئی نہیں جانتا، اگر اس کو جانتا بھی ہے تو اسے جن الفاظوں میں یاد کیا جاتا ہے وہ آپ اور ہم سب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ اس میں جو بھی سوالات رہ گئے ہیں اس کے بارے میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس میں جو چیزیں آپ لوگ پوچھتے ہیں وہی سوالات پھر ہم اپنے مفتیان کرام اور علماء کرام سے کرتے ہیں، تاکہ ہم بھی سیکھیں اور آپ بھی سیکھیں۔ آج کے اس پروگرام میں آپ نے جو کچھ سیکھا ہمیں ضرور مطلع کیجیے گا۔ پروگرام کے اختتام پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔